حضرت عمر فاروق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ثانی ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقدامات کا ذکر کریں گے جن کا آغاز انہوں نے اپنے دور خلافت میں کروایا اور جو پہلے نہیں تھا، اور جس سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ بیت المال کا قیام ان کے دور خلافت میں ہوا، عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے، تاریخ اور سن کا اجراء کیا جو آج تک جاری ہے، امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، فوجی دفاتر ترتیب دیے، والنٹیئرز کے لیے تنخواہیں مقرر کیں، دفتر مال قائم کیا، پیمائش کا طریقہ جاری کیا، مردم شماری کروائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، ممالک محروسہ کو صوبوں میں تقسیم کیا، دریا کی پیداوار مثلا مچھلیوں وغیرہ پر محصول لگایا، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کی اجازت دی، جیل خانے قائم کروائے، درے کا استعمال عمل میں لائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، گھوڑوں کی نسلوں میں تمیز قائم کی جو عرب میں نہ تھی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے چوکیاں اور سرائیں بنوائیں، راہ پر پڑے ہوئے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے فنڈ مقرر کیا، قاعدہ بنایا کہ اہل عرب غلام نہیں بنائے جا سکتے، غریب عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی فنڈ مقرر کیے، مکاتب قائم کیے، معلموں اور مدرسوں کے مشاعرے مقرر کیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کلام اللہ کی تدوین کروائی، قیاس کا اصول قائم کروایا، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کروایا، نماز تراویح جماعت سے قائم کی، شراب کی حد 80 کوڑے مقرر کی، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، بنی طغلب کے عیسائیوں پر جزیہ کے بجائے زکوٰۃ مقرر کی، وقت کا طریقہ ایجاد کیا، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر اجماع کرایا، مساجد میں وعظ کا طریقہ جاری کیا، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا، ہجو کہنے والوں کے لیے سزائیں مقرر کیں، اور غزلیہ اشعار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کر دیا۔